بڑی برکات ہیں، بڑی اس کے فوائد و فضائل سورۃ تغابن کے۔ یہ جو ہے بیسیکلی یہ مدنی صورت ہے۔ مدنی صورت کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، تو جو صورتیں آیات ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوتی ہیں وہ مدنی کہلاتی ہیں، لہٰذا یہ مدنی صورت ہے۔ لیکن اس کے مضمون کا جو رنگ ہے وہ مکی صورتوں والا ہے، مکی صورتوں والا ہے، جس کے اندر آخرت کا خوف ڈرایا جاتا، بتلایا جاتا ہے، جیسے یوم تغابن و قیامت کا خوف دلایا گیا، مال و زر کے فتنے سے جو ہے وہ بچنے کی جو وہ تاکید کی گئی اہل ایمان کو۔ تو رنگ اس کے اوپر مکی کا ہے، لیکن یہ کہ ہے یہ مدنی صورت۔ 18 اس کی آیات ہیں، کوئی لمبی چوڑی صورت نہیں ہے، اور 2 رکوع ہیں، اور بڑی زبردست پر تاثیر یہ صورت ہے کہ اس کے اندر عجیب و غریب جو ہے فوائد ہیں۔ جہاں تک پہلے فائدہ کا تعلق ہے، ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس گھر کے اندر روزانہ 3 مرتبہ یہ سورت تلاوت کی جاتی رہے گی، وہاں مال اور خیر کی کمی نہیں ہوگی، مال و دولت برکت ہوگی اور خیر ہی خیر ہوگی۔ اور کتنے لوگ ہیں جو یہ کہا کرتے ہیں کہ جی ہمیں مال بہت آتا ہے لیکن برکت نہیں ہے، بڑی اچھی تنخواہ ہے لیکن جب مہینے سے ختم ہونے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے تو برکت نہیں رہتی۔ تو یہ جو اس 3 مرتبہ جس گھر میں تلاوت ہوگی انشاءاللہ وہ مال اور کے اندر زبردست خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ اپنے گھر کے قیمتی سامان پر، سونا چاندی نقدی زیور یا اور کوئی قیمتی سامان پر 7 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں، کوئی چور اس کے قریب ہی نہیں پھٹک سکتا۔ عجیب اس کے اندر جو ہے وہ فائدہ ہے کہ کوئی چور جو ہے اس پہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا، آپ کو سونا مال بالکل محفوظ رہے گا۔ اور عام طور پہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، شادی بیاہ ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں، گیدرنگ ہے، پتہ چلا کسی کے بندے غائب ہو گئے، کسی کی چوڑی غائب ہو گئی، کیوں اس کے لہٰذا اس وقت یہ پڑھ کے 7 مرتبہ گھر میں ہر چیز پہ دم کر دیں، انشاءاللہ کوئی مائی کا ہاتھ نہیں لگائے گا اس میں تاثیر۔ اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی ظالم جابر شخص ہے جس کا سامنا کرنے پہ آپ کو خطرہ ہے کہ اس کے شر سے نقصان پہنچے گا، تو آپ یہ 3 مرتبہ اس کی تلاوت کر کے اس کے سامنے چلے جائیں، انشاءاللہ وہ آپ کو الٹا بجائے اس کی نقصان پہنچائے گا، آپ کو نفع دے گا۔ ظالم کے ظلم کے ہاتھ بالکل بندھ جاتے ہیں، زبردست اس میں یہ فائدہ ہے۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ اچانک موت سے انسان بچ جاتا ہے۔ روزانہ 1 مرتبہ کم سے کم یا 3 مرتبہ تلاوت کرنے والے پر اچانک موت طاری نہیں ہوتی، بعض حادثاتی موتیں آ جاتی ہیں، اچانک مرض ایسی آئی تو دیکھتے دیکھتے بندہ چلا گیا، نہیں، اچانک موت نہیں آتی، ظاہر آثار ظاہر ہوں گے جس کی وجہ سے انسان کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے، وصیتیں کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ اس لیے بیماری کی موت کو پسند کیا گیا ہے، کیونکہ بیماری میں انسان آخرت کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچانک جو موت سے انسان محفوظ رہتا ہے، تو یہ اگر 3 مرتبہ روز پڑھ کے اپنے سارے گھر کے اہل خانہ بچوں پیاروں کے لیے دم کر دے، دعا کر لیا کرے، انشاءاللہ سب کو اللہ اچانک موت سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ اس کے اندر تاثیر۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ بیمار ہے کوئی شخص، اگر بیماری بہت زیادہ ہے، مثلا کینسر کا مرض ہو گیا ہے یا ایسی کوئی لا علاج بیماری اس کو لاحق ہو گئی ہے، تو 41 مرتبہ 41 ٹائم پڑھی جائے گی۔ اکیلا آدمی بھی پڑھ سکتا ہے، اکیلا پڑھ کے اس مریض کے بعد تلاوت کیا اور اس کے اوپر دم کر دے، یا اس مریض کے ارد گرد بیٹھ جائیں سب چند لوگ اور میں برابر برابر حصہ تقسیم کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ چونکہ اس کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے سورت کو، لہذا برابر برابر تقسیم ہو جائے گی، ایک کوئی 1 مرتبہ پڑھنا آئے گا، ٹھیک۔ تو اس طریقے سے وہ پڑھنے کے بعد وہ جو مریض کو اوپر دم کر دیں، پانی دم کر کے دے دیں کہ یہ مریض کو پلاتے رہیں۔ ایسی زبردست اس کے اندر جو ہے فضیلت اور قوت رکھی ہے کہ مریض جو ہے جیسا بھی لا علاج ہوگا اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کو جو ہے شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے مال و اسباب پہ دم کر لیں، اپنے آپ پہ دم کر لیں، انشاءاللہ سفر میں کوئی چور اچکا ڈاکو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور آپ بالکل محفوظ اپنے مقام پر پہنچیں گے اور محفوظ اپنے نفع کے ساتھ واپس گھر لوٹیں گے۔ یہ سورۃ تغابن کا فائدہ ہے۔ اور باقی ویسے کہ جو شخص کثرت سے پڑھنے کے اس کا عادی ہو، اس کی دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ کثرت سے مراد ہے کہ کم سے کم 11 مرتبہ روز پڑھے، 11 مرتبہ روز پڑھنا شروع کر دے، مطلب 41 نہیں پڑھ سکتا تو 11 مرتبہ روز پڑھے اور پڑھ کے دعا کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس مقام پہ پہنچا دیں گے، اس کی دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ اور اس شخص کو یہ تاکید ہے کہ بد دعا نہ کرے کسی کے لیے، اور بد دعا کرنے میں یہ جلدی نہ کرے۔ ہاں کوئی موذی ہے جس کے بد دعا کرنی ہے، اچھی طرح سوچ سمجھ لے، جانچ پھٹک لے کہ یار یہ واقعی مستقل بد دعا ہے تو بد دعا کرے گا، بد دعا اس کی رد نہیں ہوتی۔
تو یہ اس کے اندر تاثیر، لہٰذا ایسا شخص بدعا دینے میں احتیاط کرے، ہاں دعائیں دے کیونکہ قبولیت یہ اس کے دعا کو فوراً نصیب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ فوائد جو سورۃ تغابن کی ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ اس کو نفع حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔